مجھے شک نہیں تھا، جوزف کو شک تھا۔ میں نے کہا چلو شک کو یقین میں بدل لو۔ عمران نے بات کو بدلتے ہوئے کہا اور جوانہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ کیونکہ اتنے دنوں سے عمران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ عمران کی طبیعت کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ جو بات وہ نہ بتانا چاہے وہ اسی طرح ٹال جاتا ہے۔ عمران کار دوڑاتا ہوا سیدھا واپس زیرو ہاؤس پہنچا۔ اسے اندر آپریشن روم میں لے چلو تاکہ اس کی مرگی کا دورہ ختم کیا جا سکے۔ میں ذرا اس دوران اس کالے صفر سے رپورٹ لے لوں، عمران نے جوزف اور جوانہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور ان کے اندر جانے کے بعد وہ اس کمرے کی طرف مڑ گیا جدھر ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا تھا۔ عمران کے جاتے ہی بلیک زیرو تیزی سے اٹھا اور اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر لباس بدلا اور پھر ٹیلی فون کو آٹومیٹک مانیٹر کرنے کا بٹن دبا کر اس نے دانش منزل کے سپر حفاظتی نظام کا بٹن آن کیا اور کار لے کر دانش منزل سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کوئی قیدی جیل کی دیوار توڑ کر باہر نکلا ہو۔ وہ کار دوڑاتا ہوا سیدھا سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیونکہ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں ڈی سلوا کی رہائش گاہ کا پتہ وہ دیکھ چکا تھا، اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا اور کوٹ کی اندرونی جیب میں اس کا مخصوص ریوالور بھی تھا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں داخل ہوتے ہی بلیک زیرو نے کار ایک کیفے کی پارکنگ میں کھڑی کی اور پھر کار کو لاک لگا کے وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا جدھر ڈی سلوا کی عظیم الشان رہائش گاہ تھی۔ چیک کرنے کے بعد وہ سائیڈ کی گلی سے ہوتا ہوا عمارت کی عقبی سمت میں آ گیا۔ عمارت کی چار دیواری کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بلند تھی، یوں لگتا تھا جیسے خاص طور پر اونچی دیواریں بنائی گئی ہوں۔ عقبی گلی میں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بلیک زیرو نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اندر جانے کے لیے کوئی طریقہ کار سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک کافی اونچا اور گھنا درخت عمارت کی عقبی دیوار کے کونے کے قریب نظر آ گیا۔ اس درخت کی ایک موٹی سی شاخ دیوار کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو نے اس درخت کی مدد سے اندر جانے کا پروگرام بنا لیا، چنانچہ وہ تیزی سے درخت پر چڑھا اور پھر اس کی شاخ کے آخری کنارے کی طرف بڑھ گیا جس کا اختتام دیوار کے اندر ہوتا تھا۔ اندر کوٹھی کی عقبی سمت بالکل سنسان پڑی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوٹھی خالی ہو۔ عقبی سمت کھڑکیوں کے باہر فولاد کی مضبوط گرل نصب تھی، لیکن ان گرلوں کے اندر بھی کھڑکیاں بند ہی نظر آ رہی تھیں۔ بلیک زیرو نے چند لمحے رک کر ماحول کا جائزہ لیا اور پھر وہ شاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف جھکا اور اس کے پیر دیوار کی سطح پر جم گئے۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے توازن کو درست کیا اور پھر دیوار کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ پنجوں کے بال گھاس پر جا گرا، اس کے گرنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ بلیک زیرو نیچے گرتے ہی کسی خرگوش کی طرح اونچی باڑ کے پیچھے دبک گیا، لیکن اس دھماکے کے جب رد عمل نہ ہوا تو بلیک زیرو آہستہ سے اٹھا اور باڑ کے پیچھے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت کی عقبی سائڈ میں کوئی پائپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس کی مدد سے وہ چھت پر جاتا اور پھر وہاں سے اندر اترتا، اسی لیے وہ عمارت کی سائڈ سے ہوتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ سائڈ سے ہوتے ہوئے وہ جیسے ہی برآمدے کے قریب پہنچا، اچانک ایک کتا خوفناک انداز میں بھونکتا ہوا برآمدے کی سائڈ سے اس پر جھپٹ پڑا۔ بلیک زیرو اس حملے سے ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے حملہ آور کتے کو دھکا دے کر ایک طرف گرایا۔ کتا نیچے گرتے ہی ایک بار پھر اچھل کر بلیک زیرو پر حملہ آور ہونے لگا، مگر اس بار بلیک زیرو خنجر نکال چکا تھا، چنانچہ جیسے ہی کتا اس پر حملہ آور ہوا، بلیک زیرو کا خنجر والا ہاتھ بجلی کسی تیزی میں حرکت میں آیا اور کتا دھم سے نیچے جا گرا۔ اس کی گردن تیز دھار خنجر کے ایک ہی وار سے آدھی سے زیادہ کٹ چکی تھی اور اب اس خوفناک کتے کے حلق سے گڑگڑاہٹ بلند ہونے لگی، خبردار ہاتھ اٹھا لو۔ اچانک بلیک زیرو کے کانوں میں کرخت آواز سنائی دی اور بلیک زیرو چونک کر مڑا تو اس نے تین مسلح افراد کو برآمدے سے نکل کر اپنے گرد پھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں اور ظاہر ہے ان کا رخ بلیک زیرو کی طرف ہی ہونا تھا۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ کتے کے اس اچانک حملے نے تمام پروگرام درہم برہم کر دیا تھا۔ اگر اسے پہلے ہی کتے کے متعلق اندازہ ہو جاتا تو وہ اس سے نمٹنے کی کوئی اور ترکیب سوچتا، لیکن بہرحال اب وہ پھنس گیا تھا۔ مسٹر ڈی سلوا سے مجھے ملنا ہے، بلیک زیرو نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا۔ بڑا اچھا طریقہ ہے کسی سے ملنے کا، ایک آدمی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ بلیک زیرو کی تلاشی کے لیے آگے بڑھا۔ بلیک زیرو کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ وہ یہیں ان سے بچ جائے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ وہ ڈی سلوا کے سامنے جانا چاہتا تھا تاکہ صحیح صورتحال کا کچھ تو اندازہ ہو سکے۔ تلاشی لینے والے نے اس کے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ سنو، میں ایک خفیہ پیغام لے کر آیا ہوں، آپ لوگ مجھے ڈی سلوا سے ملوا دیں، بلیک زیرو نے حتی الوسع لہجے میں اطمینان پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ابھی ملوا دیتے ہیں، تم فکر نہ کرو، اسی آدمی نے جس نے پہلے بات کی تھی تلخ لہجے میں کہا، اور پھر وہ بلیک زیرو کو ہمراہ لیے برآمدے میں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں لے کر آئے۔
دیوار کی طرف منہ کر لو۔ مسلح آدمی نے بلیک زیرو کو حکم دیا اور بلیک زیرو خاموشی سے دیوار کی طرف مڑ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر کے انہیں کسی چیز سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بلیک زیرو کو بازو سے پکڑ کر آگے لگایا اور اسے ایک صوفے پر دھکیل دیا اور پھر دو مسلح افراد تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے، البتہ ایک سٹین گن بردار وہیں کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر ایک قیمتی سوٹ موجود تھا۔ وہ چند لمحے غور سے بلیک زیرو کو دیکھتا رہا اور پھر سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا نام ڈی سلوا ہے، آنے والے نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او مسٹر ڈی سلوا، آپ پلیز اپنے آدمیوں کو باہر بھیج دیں، میں نے ایک خفیہ پیغام دینا ہے، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی تلاشی لے لی ہے اور باہر بھی چیک کر لیا ہے، اس کا کوئی ساتھی تو موجود نہیں ہے؟ ڈی سلوا نے سٹین گن بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، چیک کر لیا ہے، مطمئن رہیں، اس آدمی نے جواب دیا اور ڈی سلوا نے اسے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ ہاں اب بولو کیا کہنا چاہتے ہو، اور سنو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، میری نظریں 7 پردوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقتیں جان لیتی ہیں، ڈی سلوا نے کرخت لہجے میں کہا۔ مسٹر ڈی سلوا، میرا تعلق ریڈ لائن سے ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ریڈ لائن؟ وہ کیا ہے؟ ڈی سلوا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیفنس لیبارٹری 3 کا حوالہ شناخت کے لیے کافی ہوگا، ہم آپ سے سودا کرنا چاہتے ہیں۔ بلیک زیرو نے جان بوجھ کر لیبارٹری کا نام لیا اور اس کی توقع کے عین مطابق اس نے ڈی سلوا کو ڈیفنس لیبارٹری 3 کے الفاظ پر واضح طور پر چونکتے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میرا کسی ڈیفنس لیبارٹری سے کیا تعلق؟ ڈی سلوا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ سوچ لیجئے، ریڈ لائن کو اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے، اگر آپ ہماری خاموشی کی قیمت ادا کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ دوسری صورت کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے بات کو گول مول رکھتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ ڈی سلوا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک صوفوں کے درمیان رکھی ہوئی چھوٹی میز فضا میں اٹھی اور ایک دھماکے سے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ڈی سلوا کی کھوپڑی سے جا ٹکرائی۔ بلیک زیرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں پیروں کی مدد سے میز کو اچھال دیا تھا۔ ڈی سلوا اس اچانک ضرب سے لڑکھڑا کر نیچے گرا تو بلیک زیرو اچھل کر اس کے اوپر جا گرا۔ ڈی سلوا نے سنبھل کر اسے ایک طرف دھکیلنا چاہا، لیکن بلیک زیرو نے داؤ ہی دوسرا کھیلا۔ وہ اس کے اوپر گرتے ہی تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں ڈی سلوا کی گردن کے گرد کینچی کی طرح جم گئیں اور ساتھ ہی بلیک زیرو نے اپنے جسم کو کمانے کی طرح فرش سے اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی مخصوص انداز میں کلا بازی کھا گیا۔ ڈی سلوا کی حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ جو اپنی گردن چھڑانے کے لیے بلیک زیرو کی ٹانگوں پر جمے ہوئے تھے، یکلہت ڈھیلے ہو کر قالین پر گر پڑے۔ گردن کو ملنے والے مخصوص انداز کے جھٹکے نے اس کے جسم کو واقعی وقتی طور پر بے حس کر دیا تھا۔ بلیک زیرو اس کے بے حس ہوتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف جھکائے اور پھر کسی بازیگر کی طرح اس کی دونوں ٹانگیں اس کے بازوؤں کے اندر ہو کر فرش پر جمی۔ اب اس کے پشت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف آ گئے تھے تو اس کے بازو مڑ گئے تھے اور اسے بے پناہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایسا کرنا ضروری تھا۔ بازو سامنے آتے ہی بلیک زیرو تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے شیشے کی نوب والی بڑی سینٹرل ٹیبل کے کنارے اسی رسی کو رگڑنا شروع کر دیا جس سے اس کی کلائیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ اس نے بڑی پھرتی سے باقی ماندہ رسیاں اتار کر ایک طرف پھینکی اور پھر سب سے پہلے بڑھ کر اس نے دروازے کو اندر سے چٹھنی چڑھا کر بند کر دیا، کیونکہ اسے یہی خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی اندر آ سکتا ہے۔ دروازہ بند کر کے وہ قالین پر پڑے ہوئے ڈی سلوا کی طرف بڑھا۔ ڈی سلوا کی آنکھوں میں ہلکی سی لرزش نمایاں ہونے لگی تھی، اس کی وقتی بے حسی اب ختم ہونے لگی تھی۔ بلیک زیرو نے اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور پھر اس کی جیبوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے ڈی سلوا کی جسم میں حرکت ہوئی تو بلیک زیرو کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور ڈی سلوا کی کنپٹی پر پٹاخہ سا چھوٹا اور وہ ایک بار پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس بار وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو نے تیزی سے اس کی تلاشی لی اور چند لمحوں بعد اس نے ایک چھوٹی سی جیب سے ایک کارڈ باہر نکال لیا۔ کارڈ پر بنی ہوئی تصویر دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ ایسی ہی تصویر اس نے مجرموں کے ریکارڈ میں دیکھی ضرور تھی، لیکن اس وقت اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ تصویر کسی مجرم یا مجرم تنظیم سے متعلق ہے۔ اس نے جلدی سے کارڈ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کارڈ کے علاوہ اور کوئی چیز ڈی سلوا کی جیبوں میں موجود نہیں تھی۔ اب بلیک زیرو سوچنے لگا کہ وہاں سے کیسے نکلا جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈی سلوا کو یہاں سے اغوا کر کے دانش منزل لے جائے گا
اور پھر وہاں اس سے سب کچھ اگلوا لے گا، لیکن اسے معلوم تھا کہ باہر مسلح افراد موجود ہیں۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے چٹھانی کھولی، بانس۔ اسی لمحے دروازے کی دوسری طرف سے کسی کی آواز سنائی دی، شاید چٹھانی کھلنے کی آواز باہر موجود کسی فرد کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ شاید دروازے کے بالکل قریب ہی موجود تھا۔ اندر آ جاؤ، بلیک سیرو نے ڈی سلوا کا لہجہ بناتے ہوئے کہا اور خود تیزی سے ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک سٹین گن بردار تیزی سے اندر داخل ہوا، مگر دوسرے لمحے جیسے ہی اڑتا ہوا وہ سامنے والے صوفے پر جا گرا، جبکہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن بلیک سیرو کے ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی۔ بلیک سیرو نے انتہائی پھرتی سے نہ صرف اس کی سٹین گن پر ہاتھ ڈالا تھا بلکہ گھٹنے کی ضرب لگا کر اسے صوفے پر اچھال دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک سیرو نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا۔ صوفے پر گرتے ہی وہ آدمی تیزی سے پلٹا، لیکن بلیک سیرو کے ہاتھ میں سٹین گن دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، بلیک سیرو نے گھراتے ہوئے کہا اور اس کے دونوں ہاتھ یوں سر سے بلند ہو گئے جیسے وہ پیدا ہی اس حکم کی تعمیل کے لیے ہوا ہو۔ مڑ جاؤ، بلیک سیرو نے کہا، اور پھر جیسے ہی وہ مڑا، بلیک سیرو نے گن کو اچھالا اور دوسرے لمحے گن لاٹھی کی طرح اس آدمی کے سر کی طرف بڑھی، لیکن وہ آدمی توقع سے بھی زیادہ چست نکلا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہٹا اور جیسے ہی بلیک سیرو کا نشانہ خطا ہوا وہ پلٹ کر بلیک سیرو پر آ پڑا۔ دھکا لگنے سے گن بلیک سیرو کے ہاتھوں سے نکل گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر صوفے پر گرے اور پھر وہاں سے پھسل کر نیچے قالین پر آ رہے۔ لیکن اس بار بلیک سیرو کی پھرتی کام آئی اور نیچے گرتے ہی اس نے اس آدمی کو ہوا میں اچھال دیا اور پھر جیسے ہی وہ اچھل کر اس قالین کی طرف واپس آیا، بلیک سیرو تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ اس آدمی نے بھی بلیک سیرو والا داؤ اسی پر کھیلنے کی کوشش کی، لیکن بلیک سیرو کا جسم تیزی سے سمٹا اور دوسرے ہی لمحے اس کا گھٹنا پوری قوت سے اس آدمی کی ٹھوری پر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک سیرو کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی کنپٹی پر پٹاخا سا چھوٹ گیا اور اس آدمی نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ بلیک سیرو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر سب سے پہلے سٹین گن پر قبضہ کیا، لیکن اب وہ اپنا فیصلہ بدل چکا تھا کہ وہ ڈی سلوا کو اپنے ہمراہ لے جائے گا۔ چنانچہ سٹین گن سنبھالے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو اسے برآمدے میں دو مسلح افراد کھڑے نظر آئے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور شاید یہ باتیں بلیک سیرو کے ہی متعلق تھیں، کیونکہ وہ بار بار اسی کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بلیک سیرو چند لمحے خاموشی سے جھری میں دیکھتا رہا اور پھر وہ واپس مڑا اور اس نے بے ہوش پڑے ہوئے سٹین گن بردار کو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا۔ ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور اسے اٹھائے ہوئے واپس دروازے کی طرف آ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اس آدمی کو اٹھائے باہر آ گیا۔ برآمدے میں موجود دونوں مسلح افراد بجلی کی سی تیزی سے سیدھے ہوئے، لیکن اپنے ساتھی کو سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے اور اسی لمحے سے بلیک سیرو نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جھٹکا دے کر اسے ان دونوں کی طرف اچھال دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ لگایا اور بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا برآمدے سے نکل کر عمارت کی سائیڈ میں بھاگا، لیکن آگے جانے کی بجائے وہ سائیڈ میں بنے ہوئے ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دونوں مسلح افراد دوڑتے ہوئے سائیڈ پر آئے۔ بلیک سیرو چونکہ آڑ میں تھا اسی لیے وہ تیزی سے سائیڈ سے مڑ کر پچھلی طرف کو بھاگتے چلے گئے۔ بلیک سیرو ان کے سائیڈ میں مڑتے ہی تیزی سے سامنے پھاٹک کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ درمیانی سڑک کی سائیڈ میں موجود اونچی باڑ کی آڑ لے کر بھاگ رہا تھا۔ پھاٹک کے قریب پہنچتے ہی اس نے ان دونوں افراد کو تیزی سے واپس آتے دیکھا تو وہ اس باڑ کے پیچھے دبک گیا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے برآمدے کی سائیڈ میں رکے اور پھر دوڑتے ہوئے برآمدے میں چڑھ کر اس کمرے میں گھس گئے جہاں سے بلیک سیرو نکلا تھا۔ ان کے جاتے ہی بلیک سیرو اپنی جگہ سے نکلا اور پھر چند ہی چھلانگوں میں پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ کھڑکی کھول کر پھاٹک سے باہر نکل آیا۔ سٹین گن اس نے باڑ میں ہی چھوڑ دی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ جلدی سے سڑک کراس کر کے سامنے والی گلی میں گھستا چلا گیا اور پھر مختلف گلیوں سے گزر کر وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنی کار تک پہنچ گیا اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار واپس دانش منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ وہ اپنے اس مشن سے پوری طرح مطمئن تھا۔ وہ چاہتا تو سٹین گن سے ان تینوں مسلح افراد کا خاتمہ کر کے ڈی سلوا کو اپنے ہمراہ لے آ سکتا تھا، لیکن ایک تو بغیر وجہ کے وہ کسی کا خون بہانا گناہ سمجھتا تھا اور دوسرا وہ ڈی سلوا کو اغوا کر کے لے جاتا تو اس کے پس منظر میں لوگ چوکنے ہو جاتے۔ اب وہ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ریڈ لائن کون ہے، اور بوکھلاہٹ میں وہ جو کچھ کریں گے وہ ان کے لیے پھندا بن جائے گا۔ دانش منزل میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے ٹیلی فون کے ساتھ منسلک آٹومیٹک ٹیپ آن کیا تاکہ اگر اس کی عدم موجودگی میں کوئی کال آئی ہو تو اسے سن لے۔ ٹیپ آن ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیغام ٹیپ کرایا تھا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر مارٹن کی ماں کی رہائش گاہ خالی پڑی ہوئی ہے
ہمسایوں کے مطابق اس کی ماں اور ڈاکٹر مارٹن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور ان کے چند رشتہ دار ان سے ملنے اس وقت آئے ہوئے تھے جو انہیں وہاں سے ہسپتال لے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ جولیا نے ان کے کمرے کی تلاشی بھی لی تھی۔ وہ سینٹرل انٹیلیجنس کی آفیسر بن کر وہاں گئی تھی، لیکن اس کی رپورٹ کے مطابق کمرے میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس پر شک کیا جا سکے۔ اس پیغام کے بعد سفتر کا پیغام بھی موجود تھا۔ سفتر نے بتایا تھا کہ ڈی سلوا منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے اور اس نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے جو 10-12 مقامی گنڈوں پر مشتمل ہے۔ اس کو ڈی سلوا گروپ کہا جاتا ہے، لیکن یہ گروپ عام قسم کے جرائم تک ہی محدود ہے۔ سفتر نے گروپ کے چند افراد کو بھی شناخت کر لیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ اگر ایکس 2 چاہے تو وہ ان میں سے کسی کو پکڑ کر مزید معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے پیغامات ختم ہوتے ہی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیپ بند کیا۔ اس کے بعد اس نے ٹیپ کا سلسلہ ٹیلی فون سے منقطع کر دیا تاکہ اب اگر کوئی کال آئے تو وہ براہ راست اسے اٹینڈ کرے۔ بلیک زیرو نے جیب سے وہ کارڈ نکالا اور چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس کارڈ پر بنی ہوئی تصویر کی مدد سے وہ اس تنظیم کا پتہ نشان معلوم کر سکے جس کا نشان اس کارڈ پر بنا ہوا تھا۔ برونو بستر پر لیٹ تو گیا تھا، لیکن اس کے اندر موجود بے چینی ختم نہ ہوئی۔ اس کے اعصاب پر عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی خاص واقعہ پیش آ چکا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر تو پڑا سوچتا رہا، پھر یکلہت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اچانک ایک خیال آ گیا تھا، ایک ایسا خیال جس نے اس کے ذہن میں بچھو کی طرح ڈنک مارا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر تیزی سے الماری کی طرف بڑھا جس میں اس نے اسٹین گن رکھی تھی، لیکن الماری کھولتے ہی وہ یوں اچھلا جیسے اس پر حیرت کا پورا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر الماری کے بنے ہوئے خانوں کو دیکھ رہا تھا۔ الماری کے خانے بانجھ عورت کی گود کی طرح خالی تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک خانے میں اسٹین گن رکھی تھی۔ برونو چند لمحے حیرت بھرے انداز میں خالی خانوں کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ایک دھماکے سے الماری بند کی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کا چہرہ کھائے ہوئے سام کی طرح بگڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے چوٹ ہو گئی ہے۔ پہلے بھی اسے خیال آیا تھا کہ بلیو کیپسول لیتے وقت ڈی سلوا کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری تھی جیسے اس نے کوئی بڑا میدان مار لیا ہو، لیکن اس وقت ذہنی الجھن کی وجہ سے برونو نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن اسے اب سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ برونو راہداری میں بھاگتا آیا، لیکن دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ جس جگہ اس لفٹ نما کمرے کا دروازہ تھا جہاں سے وہ ڈی سلوا کے ساتھ آیا تھا، اب وہاں سپاٹ اور سنگین دیوار تھی۔ برونو نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی بٹن نظر آ جائے، لیکن دیوار ٹھوس تھی۔ برونو ہونٹ بھینچتا ہوا واپس مڑا اور دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اس نے ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس ریسیور اٹھاتے ہی اس کے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی۔ ڈی سلوا سے بات کراؤ، میں برونو بول رہا ہوں۔ برونو نے اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے کہا۔ سوری سر، باس سو گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں فوراً اس سے بات کراؤ، برونو نے اس بار چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ برونو نے بڑے غسیلے انداز میں ریسیور کریڈل پر پھینک دیا۔ اسے بڑی چالاکی سے قید کر دیا گیا تھا اور اس کی اسٹین گن بھی غائب تھی۔ اسے معلوم تھا کہ الماری کے تختے دوسری طرف سے گھمائے جا سکتے ہوں گے، اور یہ خیال آتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف کوئی کمرہ تھا۔ وہ تیزی سے واپس الماری کی طرف بڑھا اور اس نے الماری کے پٹ کھولے۔ خانے بدستور خالی تھے۔ اس نے خانوں کی پچھلی دیوار کو کھٹکھٹایا تو وہ چونک پڑا۔ دیوار اس انداز میں بنائی گئی تھی جیسے اینٹوں کی ہو، لیکن کھٹکھٹانے سے معلوم ہوا کہ وہ لکڑی کی بنائی ہوئی ہے۔ البتہ اس پر پینٹ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ وہ دیوار دکھائی دے۔ برونو نے جھنجھلا کر پوری قوت سے پچھلی دیوار پر مکے برسانے شروع کر دیے اور چند ہی مکوں میں اس لکڑی کی بنی ہوئی پچھلی دیوار کے پرزے اڑ گئے۔ اس کے بعد اس نے درمیانی خانوں کو توڑنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اتنا خلا بنا چکا تھا کہ جس میں سے وہ سمٹ سمٹا کر دوسری طرف نکل سکتا تھا۔ چنانچہ وہ الماری میں داخل ہوا اور رینگتا ہوا آگے بڑھا اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے کراس کر کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ ایک اور کمرہ تھا جو دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ سامنے ہی میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر اسی ساخت کا تھا جیسے ٹرانسمیٹر سے ڈی سلوا نے چیف باس سے بات کرائی تھی۔ اس نے تیزی سے اس کی فریکوینسی سیٹ کرنا شروع کر دی۔ سیٹی کی آواز کے بعد پانی کی لہروں کی آواز بلند ہوئی اور پھر وہی مشینی آواز برآمد ہوئی۔ ہیلو جیگر فال ہیڈ کوارٹر اوور، روبوٹ جیسی آواز برآمد ہوئی۔ ہیلو برونو 01 اسپیشل کالنگ چیف باس اوور، برونو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس ویٹ فار فیو سیکنڈ اوور، دوسری طرف سے کسی مشینی آواز نے جواب دیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری آواز گونجی۔ یس چیف باس اسپیکنگ اوور، بولنے والے کا لہجہ بے حد کراہ تھا۔ چیف باس، میں برونو بول رہا ہوں اوور، برونو نے کہا۔
برونو تم کہاں سے بول رہے ہو؟ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ پورا ہیڈ کوارٹر تمہاری طرف سے پریشان ہے، ہمیں تو یہ رپورٹ مل چکی ہے کہ تم بلیو کیپسول لے اڑے ہو، لیکن اس کے بعد تمہاری طرف سے کوئی اطلاع نہیں۔ اوور، چیف باس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ باس، اس سے پہلے تو میں نے آپ سے بات کی تھی اور آپ نے مجھے ہدایات دی تھی۔ اوور، برونو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے خیال کی باس کی زبان سے تصدیق کرانا چاہتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو؟ اوور، چیف باس نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ اور برونو نے جہاز کے کودنے سے لے کر ڈی سلوا تک پہنچنے اور پھر کال کرنے سے لے کر اپنے قید ہونے اور اب اس کمرے تک پہنچنے کی تمام تفاصیل بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈی سلوا غدار ہو گیا ہے اور برونو، یہ زبردست چوٹ ہے، فوراً اس ڈی سلوا کا خاتمہ کر کے اس سے بلیو کیپسول حاصل کرو۔ اوور، چیف باس نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ تو میں کر لوں گا، لیکن پلیز اب آپ مجھے اس کیپسول کو باہر نکالنے کے بارے میں کوئی ہدایات نہ دیں، میں حالات کو دیکھتے ہوئے کیپسول سمیت نکل آؤں گا۔ اوور، برونو نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے تو وہ بلیو کیپسول چاہیے اور بس۔ اوور، چیف باس نے کہا۔ اوکے باس، آپ بے فکر رہیں، برونو صرف اعتماد میں مار کھا گیا ہے ورنہ اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ اوور، برونو نے باوقار لہجے میں کہا۔ برونو، کیپسول کی جان سے بھی بڑھ کر حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے، چیف باس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس کی اہمیت سمجھتا ہوں۔ اوور، برونو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کی آواز سنتے ہی ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اب ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈی سلوا نے اسے کیسے ٹریپ کیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔